السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ابابیل بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 28۔ کیا تم سارا سچ جاننا چاہو گے؟ ہاں، تم جاننا چاہو گے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں محمد سعدی پاشا کو ترک خفیہ اداروں نے دھر لیا تھا اور ان کا سارا کالا پیسہ اپنے قبضے میں لینے کی افواہ پھیلائی تھی۔ وہ تب بھی کئی سالوں تک محمد سعدی کے ساتھ کام کر چکا تھا، اسی لیے ان دنوں اسے بھی بار بار تفتیش کے لیے بلایا جاتا تھا اور اس سے کئی قسم کے ذاتی اور روٹین کے سوال ہوتے۔ وہ ایک طرح سے باؤنڈ کر دیا گیا تھا کہ جب اسے بلایا جائے گا وہ آئے گا، اور اسے چاہنا چاہ آنا ہی ہوتا تھا۔ وہ نہایت صبر آزما وقت تھا جب پولیس کی کار عام جگہوں پر بھی اس کا پیچھا کیا کرتی تھی، اس کے دوستوں سے اس کے متعلق پوچھ گچھ کرتی تھی۔ نتیجتاً اس نے دوستوں سے میل ملاپ بند کر دیا۔ چند ہی دنوں بعد اسے یونیورسٹی بھی چھوڑنا پڑی کیونکہ اس پر ایک مافیا کے بیٹے کا ٹیگ لگ چکا تھا۔ وہ بلی تو ہو نہیں سکتا تھا اور قتل ان حالات میں اسے بھی باپ کے پاس جیل میں پہنچا دیتا، لہٰذا خود پر کنٹرول رکھے وہ گھر رہنے لگا تھا۔ لیکن پولیس والوں نے اسے وہاں بھی سکون سے نہ رہنے دیا۔ ہر دوسرے دن اس کے گھر ریڈ کے نام پر پولیس آفیسر مختلف اوقات میں آتے، گھر کی چھان بین کا کہہ کر پورے گھر کا حلیہ بگاڑ دیتے اور اسے گالیاں بکتے رہتے۔ یہ سب وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ اتنے پروفیشنل لوگوں کی اخلاقیات کیا ہو گیا تھا؟ بہرحال وہ چاہ کر بھی انہیں یہ بھنک نہیں پڑنے دے سکتا تھا کہ وہ بھی باپ کے ہمراہ کام کرتا تھا، وگرنہ انہیں اپنے مافیا کے لوگوں سے پٹوانا تب تک اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن چکا تھا۔ وہ گھر رہتے بھی بور ہونے لگتا تو باہر جا کر ٹہل لیتا یا کسی ایسے علاقے میں جاتا جس بارے میں اسے یقین ہوتا کہ یہ پرخطر اور دشمن علاقے ہیں، لیکن وہ دشمن کو دوست بنانے کے فن میں طاق تھا۔ چند ماہ مزید گزرے تو یہ ہائی جیک قسم کی تفتیش اور چھان بین کا سلسلہ کچھ حد تک تھما۔ چند دنوں بعد ہی ایک آفیسر جن کا نام ابو سیف فاتح تھا، وہ خلیل سعدی کے بہت قریب ہونے لگے۔ وہ 35 سے 40 سال کی عمر کے لگتے تھے اور چہرے پر خاصا رعب و وقار تھا۔ آتے تو وہ تفتیش کے بہانے ہی تھے، لیکن خلیل کو ان سے کچھ الگ سی وائب آتی تھی۔ وہ اس سے بہت نرمی سے بات کرتے تھے، جیسے اپنے بیٹے سے کر رہے ہوں۔ کچھ ہی عرصے تک وہ جان چکا تھا کہ وہ پرتجسس ہو کر اس سے سوال جواب نہیں کرنے آتے، وہ کسی اور وجہ سے آتے ہیں۔ اسے بہرحال اس آفیسر سے سرے سے ہی کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ آفیسر اس پر نظر رکھتا رہا اور ایک دن یقیناً انہوں نے خلیل سعدی کے پاس لڑنے کے لیے کچھ گنڈے بھیج دیے۔ خلیل سعدی بھی کوئی سونے کا چمچ منہ میں لے کر بڑا نہیں ہوا تھا۔ محمد سعدی شروع سے ہی اس کے ساتھ اس قدر سخت رہے تھے کہ وہ لڑنا جھگڑنا، مارنا، قتل کرنا غرض ہر طرح کے تشدد سے واقف تھا۔ وہ پھر وہی ساری کی گئی ٹریننگ اور تکنیکیں اس نے ان گنڈوں پر بھی آزما ڈالی اور ذرا اپنی قوت کا بھی تو اندازہ کریں۔ ابو سیف کو یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ خلیل بھی اپنے باپ کے ساتھ مافیا بننے کی خاندانی سرگرمیوں میں مصروف تھا اور اس وقت صرف کم عمری کے دھوکے کے پیچھے چھپ گیا ہے۔ پولیس بھلے ہی اس سے دھوکہ کھا گئی ہو، لیکن انہوں نے بھی ان جیسوں کو جو وقت سے پہلے بڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ کتنی بھی ٹریننگ کیوں نہ لی ہو، وہ اکیلا 10 پروفیشنل گنڈوں سے نہیں لڑ پایا تھا۔ اس لڑائی نے خلیل سعدی کو بہت لاغر کر دیا تھا، اس کا بہت خون بہا تھا اور بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے دیکھا تھا کہ وہ ڈیشنگ سا نظر آنے والا روڈ افسر ابو سیف اس کو بچانے آیا تھا۔ چند دنوں بعد ابو سیف نے ہسپتال سے لانے کے بعد اسے کئی دن اپنے گھر بھی رکھا اور خوب خاطر مدارت کی۔ جس دن وہ ان کے گھر سے جانے لگا، اس دن ابو سیف نے ایسے ہی باتوں باتوں میں اسے ترک ملٹری جوائن کرنے کی پیشکش کی تھی، جسے سن کر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر دل کھول کر ہنسا، گویا اب اسے اتنے دنوں کی خدمت کی کوئی ٹھوس وجہ مل ہی گئی تھی۔ بہرحال اس نے یہ آفر بآسانی ٹھکرا دی تھی، کیونکہ اس کے اندر ترک ملٹری میں جانے جیسی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اسے ملک کی خدمت اور عام لوگوں کی فلاح کے لیے ملٹری میں جانا صرف ڈراموں فلموں کی حد تک پسند تھا، اور وہ اپنی ایک زندگی دوسروں کے حکم مانتے رہنے میں ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ اور دوسری جانب اس کا خیال تھا کہ ملک کی خدمت کے لیے ہمیشہ پاک دل والے جوان جاتے ہیں، وہ جو چھوٹی عمر میں ہی کسی کا قتل کر کے وہاں تک نہیں پہنچے ہوتے۔ دیکھو خلیل، محمد سعدی پاشا ہماری کسٹڈی میں ہے۔ ہم چاہے تو انہیں مار کر ان کے جسم کے حصے کر کے بھی تمہیں بھیج سکتے ہیں۔ تمہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ ابو سیف کے گھر سے آنے کے کافی دن بعد کی گفتگو تھی، گویا کہ ان گزرے دنوں میں اس نے اس بارے میں کافی سوچا تھا، لیکن اس کا دل ہی اس جانب نہیں جاتا تھا، اور وہ ترک ملٹری وہ سوچ کر ہی ہنس پڑتا تھا، یہ تو چور سامان کی رکھوالی کریں گی والی
چور سامان کی رکھوالی کرے گی والی بات لگتی تھی۔ اس جیسا انسان ترک اپنی صفوں میں رکھنے لگے پھر تو بیڑا ہی غرق تھا ان کا۔ تو کرے، اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ویسے بھی انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اس نے خود کو نہایت لا تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا باپ ایسے رویے کا حقدار نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کی محبت میں اتنا سا بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان لوگوں کی مضحکہ خیز آفر قبول کر لیتا۔ محمد سعدی پاشا نے اپنی زندگی میں ایک کام تو بہترین طریقے سے انجام دیا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بزدل نہیں بنایا تھا۔ ٹھیک کہا خلیل، کیوں نہ تم اچھے کام پہ انویسٹ کرو تاکہ اچھا پھل کاٹو۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اپنے برے ماضی سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ گزرے دنوں میں وہ ابو سیف فاتح کی عزت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، گویا کہ عزت دینے کے معاملے میں وہ خاصا ٹچی تھا، لیکن اچھے لوگوں کو وہ پہچان لیتا تھا۔ وقت مرہم لگا دے گا خلیل، اگر کوئی رہبر آئے تو اسے منع نہیں کرتے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں مافیا کو نہیں چھوڑ سکتا، میں برا تھا، میں برا ہوں اور میں برا ہی رہوں گا۔ اچھے اور پاک لوگوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ بھی میری اصلاح کے لیے یہاں نہ آیا کرے، پلیز مجھے برا ہی رہنے دے، کیونکہ میں ایسا رہنا چاہتا ہوں۔ خلیل سعدی کے اندر اچھائی آ ہی نہیں آ سکتی۔ خلیل سعدی، تمہاری بہادر ماں اور نڈر باپ کی تربیت کا سوال ہے۔ گیدڑ مت بنو، حقیقت کو قبول کرو، کیونکہ تم مافیا بننے کے لیے تخلیق نہیں کیے گئے، تم خلیل سعدی ہو۔ اپنے آپ کو زنگ لگنے سے پہلے پہچان لو۔ ان کی بات پر وہ استزاحیہ ہنسا۔ اگر خودکشی کرنے والی اس کی ماں بہادر اور کوڈ آف اومیرتا توڑنے والا اس کا باپ نڈر ہے، تو پھر وہ بھی اپنے آپ میں خاصا جرأت مند اور دلیر ثابت ہوا ہے۔ مجھے اچھا نہیں بننا افندی بے، میں گیدڑ ہی ٹھیک ہوں، مجھ پر ماں باپ کی نصیحتیں کام نہیں کر سکی، اسی لیے آپ بھی اپنا وقت مجھ پر ضائع مت کرے۔ وہ لاؤنج سے نکلنے لگا۔ وہ میرا بھائی تھا احمد۔ خلیل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ احمد؟ وہ اس کا اتنا پرسنل نام کیسے جانتے تھے؟ اس ایک مختصر سے جملے میں اتنے راز تھے کہ وہ باہر نہیں جا سکا۔ کون؟ پھر بھی اس نے حد درجہ بیزاری سے پوچھا۔ وہ میرا بھائی تھا جس کو تم نے 15 سال کی عمر میں قتل کیا تھا، احمد پاشا۔ وہ اٹھ کر اس تک آئے اور ایک ایک لفظ سختی سے ادا کیا۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا تھا، ارد گرد سب کچھ جیسے رک گیا تھا۔ وہ پلک تک جھپکانا بھول گیا تھا۔ وہ یقین نہیں کر سکا کہ وہ جانتے ہیں اس نے ایک قتل کیا ہوا ہے، وہ ابھی کے ابھی اسے جیل بھیج دیں گے۔ وہ ہراساں سی نگاہوں سے انہیں دیکھے گیا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ اب اس کا باپ اسے بچانے نہیں آئے گا۔ وہ میرے خاقان کا باپ تھا خلیل سعدی، مجھے میرے بھائی کے خون کا بدلہ دو۔ اب ان کی آواز میں سختی کے ساتھ ساتھ ہلکی سی لرزش بھی تھی۔ وہ اتنا بچہ نہیں تھا کہ سمجھ نہ سکے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے ایک بھائی سے اس کا بھائی چھینا تھا، اس نے ایک بیٹے سے اس کا باپ چھینا تھا۔ کیا اس سے بڑا مجرم اس دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا اسے زمین میں گاڑ نہیں دینا چاہیے؟ وہ شوق میں تھا، وہ ایسے ہی ایک پوز میں کھڑا رہا جیسے پیرالائز کر دیا گیا ہو۔ اسے لگا آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے، وہ خود کو سلاخوں کے پیچھے بند دیکھ سکتا تھا، وہ خود کو ساری زندگی ایک تاریک کال کوٹری کے کونے میں دبکے ہوئے بیٹھا دیکھ سکتا تھا۔ وہاں وہ محسوس کر سکتا تھا کہ سورج کی روشنی اور تازہ ہوا کی کمی ہو رہی ہے۔ اسے سارے احساس اس وقت ہو رہے تھے جب وہ بالکل اکیلا تھا۔ میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، اس نے سر جھکا لیا کیونکہ وہ جانتا تھا بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کے قتل کے واحد گواہ اس کے باپ ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کل صبح 7 بجے انقرہ پہنچ جانا، وہ اسے حکم دے کر چلے گئے تھے۔ وہ چاہتا تو بھاگ سکتا تھا، لیکن وہ نہیں بھاگا، وہ گیدڑ نہیں تھا۔ یہ واقعی اس کے ماں باپ کی تربیت کا سوال تھا۔ درد اور چوٹوں سے چور جسم کے ساتھ اگلے دن ہی وہ انقرہ پہنچ گیا تھا۔ صبح 6 بجے انقرہ پہنچ کر وہ ابو سیف سے ملا۔ ابو سیف سے ملاقات سے پہلے تک کوئی ایجنڈا طے نہیں ہوا تھا کہ اس نے ان سے کیا بات کرنی ہے، لیکن اس نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان سے تفصیلی ملاقات میں اس سے جو پوچھا گیا اس نے وہ بتا دیا، اور مافیا کے بارے میں جو جانتا تھا سب انہیں بتاتا گیا۔ اعتماد اور بھروسہ قائم ہونے لگا تو اس نے ان کی بات مان لی، لیکن ملٹری کے بجائے MIT کو چنا۔ ابو سیف ہی کی بدولت اس کا پچھلا ریکارڈ صاف تھا کہ وہ ایک قابل آفیسر بننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ ابو سیف کے زیر نگرانی ٹریننگ کرنے لگا، اسے مافیا ہی بنے رہنے کا کہا گیا، سو فوج اور انٹیلیجنس کی تربیت کے ساتھ ساتھ خود کو اس کور میں کیسے کور کرنا ہے یہ بھی سکھایا گیا۔ فوجی تربیت کے دوران بھی بہرحال یہ طے تھا کہ وہ فوج کو کبھی جوائن نہیں کرے گا۔
दूसरी जानिब चंद माह गायब रहने के बाद उसने इंसान दोस्तों की दुनिया में बाकायदा कम बैक किया। वो माफिया बॉस बन गया। उसने वो बुरे दिन खुद को भूलने नहीं दिए जब उसकी अपने ही दोस्तों के खिलाफ ट्रेनिंग होती थी। इन खौफनाक मार और कोड़ों का असर था कि वो कभी अपने रूल से बाहर नहीं निकल पाया था। वो और हकीकत में भी वैसा ही बन गया था। तुम कौन हो? उसकी कमर पर एक हंटर पड़ा था जिससे वो बिला उठा। मैं एक माफिया बॉस हूँ, उसने शदीद दर्द को खातिर में न लाते हुए कहा था। तर्क इस्तबारत तुम्हारे लिए क्या है? दुश्मन? क्या कभी उनके साथ नजर आओगे? बायर हायर असला। उसके साथ वाले कमरे में हाकान का हाल भी उससे कुछ मुख्तलिफ न था। उससे कुछ इस तरह के सवाल जवाब पूछे जा रहे थे और ये सवाल जवाब कोई 2 घंटों के थे और इस वक्त वो कर देने की हालत में थे। माफिया बॉस तुम्हारे लिए क्या है? दुश्मन? उसकी रान पर हंटर मारा गया। हलील सादी को जानते हो? हायर। उसकी कमर भी दर्द से बिलबिला उठी। हलील सादी है कौन? हमारा दुश्मन। हलील सादी तुम्हारे लिए क्या है? वो मर गया है। हाकान की आंखों से आंसू जारी थे। उसका टॉर्चर खत्म हुआ था, जिस्म का अंग अंग दुख रहा था। लेकिन उसने देखा सामने वाले कमरे में हलील सादी को अभी भी हंटर से पीटा जा रहा है। हलील सादी उसका दोस्त था, उसके लिए सब कुछ था। उसके हाथ पैर खोले गए तो वो शीशे की इस दीवार के करीब पहुंचा जिसकी दूसरी जानिब वो था। हाकान बहराम कौन है? उसके हाथ ऊपर करके लोहे की रॉड के साथ बंधे हुए थे और वो इस ट्रेनिंग के दौरान हर एक लम्हे पर लानत भेजता था जब वो अबू सैफ फातह के साथ ये ट्रेनिंग लेने की हामी भर रहा था। मेरा दोस्त। कमर पर एक हंटर पड़ा जिसकी शिद्दत से उसे लगा वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाँ तो कौन है हाकान बहराम? मेरा भाई। वो भी अपने नाम का ही एक था। हलील सादी की टांगों से जान निकली थी जब मजीद एक कोड़ा उसकी कमर पर पड़ा था। ठीक से सुनाई नहीं दिया। कौन है हाकान बहराम? मेरा जन्नत का साथी। मजीद एक कोड़ा खाते ही वो होश हवा से बेगाना हुआ था। ट्रेनर फौजियों ने उसकी परवाह न करते हुए उस पर ठंडे पानी की बाल्टी उंडेली थी और दूसरे कमरे के शीशे से ताकता हाकान इस बंदे की मुस्तकिल मिजाजी पर हैरान हो रहा था। उसका क्या चला जाता है अगर उसे अपना दुश्मन कह दे? हाकान बहराम कौन है? कुत्ते, वो मेरा सब कुछ है। दर्दों किताब न लाता वो फट पड़ा था और अब वहाँ मौजूद अफसरान के कहकहों से वो दरो दीवार गूंज उठा था। दिस इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। इसका टॉर्चर ख़त्म हुआ। ये भूख और मारपीट की ट्रेनिंग का दौर निहायत बुरा था, जहां अक्सर फीमेल ऑफिसर्स उन पर आकर हंसती थी और वो शर्म से पानी पानी हो जाते थे। ये तारीफी जुमले भी एक खातून अफसर की जानिब से गोया तमस्कुर उड़ाने वाले अंदाज में किया गया था। उसे लगा था दिमाग की नसें फट जाएगी। उसका सब्र इस कदर आजमाया गया था कि उसने अपने सीनियर ऑफिसर को गाली निकाल दी थी। अब उसके हाथ खोले जा रहे थे। बाकी के तमाम अफसर हंसते जा रहे थे और हलील सादी को रह रहकर उस एक लम्हे से नफरत हो रही थी जब उसने अबू सैफ फातह की ऑफ़र को कबूल किया था। उस लम्हे लगता था कि वो रो देगा, लेकिन वो रोता ही तो नहीं था। बाब याज़दहम सलाम महाबुलंद व मगरूर। ये भी मुमकिन है कि एक दिन वो पशेमा होकर तेरे पास आए ज़माने से किनारा कर ले। तू के मासूम भी है, ज़ोद फरामोश भी है, उसकी पैमा शिकनी को भी गवारा कर ले। और मैं जिसने तुझे अपना मसीहा समझा, एक दुख और भी पहले की तरह सह जाऊं, जिस पे पहले भी कई अहद वफा टूटे हैं, उसी दौराहे पे चुपचाप खड़ा रह जाऊं, ना मालूम। अबाबिलों के लिए मैं बहुत बदकिस्मत साबित हुआ हूँ लड़के। और इस लड़के को बात समझ नहीं आई थी। वो कैसे अबाबिल के लिए बदकिस्मत हो सकता है? वो तो इतना अच्छा इंसान है, वो उसका आमर है, वो एक मोअज़्ज़िज़ इंसान है। उस लड़के को जवाब चाहिए था। आप इस बात की वजाहत करें प्लीज़। वो तो बहुत से लोगों का सहारा था। उसने तो बहुत से लोगों को चलना सिखाया था। भला वो खुद बदकिस्मत क्यों था? कैसे था? अबाबिल एक पाक चिड़िया होती है एमरे, एक ऐसा परिंदा जिसका कुरान में जिक्र है और वो ताकतवर दुश्मन को बड़ी आसानी से शिकस्त दे दिया करता है। जैसे अब्राह की फ़ौज को अबाबिल के कंकरों ने नहीं, उनकी बौखलाहट ने तबाह किया था। अबाबिल खौफजदा कर दिया करते हैं एमरे के लोग उन्हें आइडियलाइज करने के बावजूद उनसे पनाह मांगते हैं। एमरे इस मरे हुए अबाबिल को हाथ में थामे उसके पास ही सोफे पर बैठ गया, क्योंकि समझ तो उसे अभी भी कुछ नहीं आया था और वैसे भी हलील सादी ऐसी मुश्किल बातें करता ही रहता था। अबाबिल से उसकी इंसियत हलील सादी की बदौलत ही थी, क्योंकि वो उसे बताया करता था कि कैसे इन अबाबिलों ने अबराहा के लश्कर में भगदड़ मचाई थी और ये कि वो कितने
مقدس اور عظیم پرندے ہیں۔ میں اس ابابیل کی طرح ہوں جس کی وجہ سے باقی تمام ابابیل کو سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے ابابیل کو بھی کسی حلیل سادی سے ٹکرا کر مر جانا چاہیے، اور زندگی میں پہلی مرتبہ وہ انسان کسی کو خود ترسی کا شکار لگا تھا۔ ایمرے ہاک بنا اسے دیکھے گیا، وہ ایسا کہہ سکتا ہے اسے آج وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ خاموشی میں ارتعاش پیدا ہوا، فضا میں سوال کی گونج آئی، تمام پرندوں کا شور کہیں ماضی ہو گیا۔ تھک گیا ہوں ایمرے، ایک مقدس ابابیل کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ تھک گیا ہے؟ ریسٹ کر لے کچھ دن، دوسرے مقدس ابابیل نے مشورہ دیا۔ اگر میں ریسٹ کرنے لگا تو ان تینوں کو کون دیکھے گا؟ خوف کچھ کھو جانے کا، وہ تینوں اللہ کی امان میں ہیں، امید کچھ پا لینے کی۔ تم حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو؟ بات بدلنے کا ہنر۔ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ فکر مت کرے۔ بات رکھنے کا ہنر۔ تمہیں افسوس نہیں ہوتا؟ کبھی کبھار تو ماں باپ بھی بچوں کی بھلائی کے لیے انہیں تکلیف پہنچا دیتے ہیں، شاید زندگی ایسے ہی لکھی تھی۔ وہ اس کی بات پر بے اختیار ہنس دیا۔ وہ لڑکا بچہ نہیں لگتا تھا، وہ اب سمجھداری والی باتیں کرتا تھا۔ وہ لڑکا اب بہار سلطان کا پر تو لگتا تھا۔ تمہارے باپ کو بڑا ٹارچر کیا ہے تمہاری وجہ سے، اور اس کی بے بسی کا مزہ بھی لیا ہے۔ وہ اپنے خلاف کچھ سننا چاہتا تھا۔ اس کا حساب بہار لے گی کیونکہ وہ آپ کو زج کرنا جانتی ہے۔ وہ پھر سے ہنس پڑا۔ وہ ہر مرتبہ بہار کو درمیان میں لے آتا تھا، اور بہار تو ہمیشہ سے ان کے درمیان رہی تھی۔ خلیل احمد سعدی پاشا۔ جس دن سے خلیل سعدی کو معلوم ہوا تھا کہ وہ خاقان کے باپ کا قاتل ہے، تب سے اس نے خود کو معاف نہیں کیا تھا۔ سیلف بلیمنگ ایک واحد کام تھا جو شدت سے کیا کرتا تھا۔ خاقان معصوم تھا، سیدھا سادھا اور بھولا بھالا۔ اس کا ہم عمر لڑکا تھا جسے وہ وقتاً فوقتاً ابو سیف کے گھر دیکھا کرتا تھا۔ چنچل مزاج کا خاقان بہرام اس سے بہت اچھے سے پیش آتا، اور یہ خلیل سعدی کا گلٹ تھا جو اسے بھی خاقان کے قریب کرنے لگا۔ وہ اس کا دوست بننا چاہتا تھا، لالچ میں ہی صحیح وہ اس کا دوست بن گیا۔ ان کی ٹریننگ اکٹھے ہونے لگی اور اسی دوران ان کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ وہ ایسی پکی دوستی ہوئی کہ ابو سیف کو انہیں ایک دوسرے کا دشمن ہونے کی ٹریننگ دینا پڑی تھی۔ وہ دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے۔ چونکہ خاقان اس بات سے ناواقف تھا کہ خلیل سعدی کیوں اس کا دوست بنا ہے اور وہ کیوں اسے نہیں چھوڑتا، اسی لیے دوران ٹریننگ اس نے ہر جگہ خلیل کو اپنا دشمن ہی سمجھ لیا تھا تاکہ جان کی امان پائے، اور وہ چاہتا تھا خلیل بھی ایسا کرے، لیکن وہ اپنے اصولوں کا اس قدر پکا تھا کہ وہ اسے اپنا دشمن نہیں مان سکا۔ خاقان بہرام کروگلو نہیں جانتا تھا کہ خلیل سعدی پاشا اس کے باپ کا قاتل ہے۔ اس کے باپ کا قاتل اس کا بہترین دوست تھا، اور اسے یہ دوستی اس 8.5 بلین کی دنیا میں سب سے عزیز تھی۔ 8.5 بلین کی دنیا میں سب سے عزیز تھی۔ خلیل کو لگتا تھا اگر وہ اپنی جان بھی خاقان کے لیے دے تو وہ بھی اس سے کم ہوگا۔ جو اس نے اس کے باپ کے ساتھ کیا تھا، اسے یاد تھا، اس نے پیشانی پر گولی ماری تھی، اور اس وقت بھوک اس قدر غالب تھی کہ اس کا ہاتھ ایک لمحے کو بھی ڈگمگایا نہیں تھا۔ اپنی جان قربان کرنے کا ایک عملی نمونہ وہ گزرے دنوں میں پیش کر چکا تھا، اور اسے پرواہ نہیں تھی کہ اس کے نتائج اس کی صحت کس قدر متاثر کریں گی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب خاقان نیا سلطان عمر کے گھر سیکیورٹی چیف لگا تھا، اور اس پر جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ اس کے گردے پر گولی لگی تھی اور اس کا ایک گردہ ضائع ہو چکا تھا۔ خلیل سعدی نہیں جانتا تھا کہ ایسے لمحات میں کیا کیا جاتا ہے۔ اسے کسی نہ کسی طرح اس کے بے گناہ باپ کے قتل کا گلٹ اپنے اندر سے ختم کرنا تھا۔ ابو سیف کو مختصر سا بتا کر اس نے خاقان کو اپنا گردہ ڈونیٹ کر دیا تھا۔ وہ یہ سب اپنی بہادری، اثار مندی، محبت اور حوصلہ مندی کے جھنڈے گاڑنے کے لیے نہیں کر رہا تھا، بس ایک گلٹ تھا جس سے وہ چھٹکارا چاہتا تھا، اور ایسا پھر کبھی نہ ہوا کیونکہ خلیل سعدی کے اندر کلر انسٹنکٹ نہیں تھا۔ دن معمول کی طرح گزرتے گئے اور وہ خاقان ریکور کرنے لگا۔ لالا گولیاں مجھے لگی تھی، کمزور تم لگتے ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ دونوں اس روز صبح کے وقت ورزش اور جاگنگ کے لیے باہر نکلے تھے جب خلیل کے دوڑنے کی سپیڈ خاقان سے کافی کم تھی۔ جس پر خاقان نے چوٹ کی وہ ہمیشہ خاقان سے آگے ہی ہوتا تھا۔ لالا طرز زبان کا لفظ ہے جسے ترک لوگ اکثر اپنے اتالیق، استاد یا ٹیوٹر کو عزت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خلیل سعدی ایک فادر فگر ٹائپ انسان تھا جو دوسروں کو ہمیشہ بچہ سمجھ کر ٹریٹ کرتا تھا۔
اور اس کے ساتھی اسے لالا ہی کہتے تھے، کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں کو ایسی ایسی باتیں سکھا جاتا تھا کہ دوسرا اس کے علم پر اشش کر اٹھتا۔ وہ کم گو تھا لیکن اچھی گفتگو کرنے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس میں اس کا کوئی کمال نہیں بلکہ زندگی کے دیے اسباق کا کمال ہے۔ کم عمری سے ہی اچھائی برائی کی دنیا میں رہنا سیکھا تھا، جرم اور انصاف میں فرق جانا تھا، زندگی کی حقیقت سمجھ لی تھی اور انسانی چہرے کو بے نقاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے دنیا کو بہت کم عمر میں جان لیا تھا۔ ہاں یار، سمجھا کرو، اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور لگتا ہے ہڈیوں میں جان ہی نہیں ہے، اس نے مصنوعی سے افسوس سے کہا۔ حاقان کا کہا کافی بلند اور جاندار تھا۔ 22 سال کی عمر میں تو آج کل کے لڑکے جوان ہوتے ہیں اور تم بوڑھے ہو رہے ہو، ہا 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 ہا، کیا سرکس ہو تم بھی۔ ہائے، مجھے تو ابھی سے بڑھاپے نے آ گھیرا۔ ہائے، میں بڑھاپے میں کیا کروں گا۔ ہائے، میں نے ابھی زندگی میں کچھ دیکھا ہی نہیں۔ ہائے، میری بوڑھی ہڈیوں میں تو جان ہی نہیں رہی۔ وہ حاقان کو ہنستا دیکھ کر مزید ڈرامائی انداز میں کہہ رہا تھا اور اس کے ساتھ دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ اپنی ڈائٹ ٹھیک رکھا کرو، کہتے ہو تو آج ہی ڈاکٹر کے پاس چلے۔ حاقان کو لگا وہ مذاق نہیں کر رہا، کوئی مسئلہ واقعی ہے، ورنہ وہ اس طرح شکوے تو کبھی نہیں کرتا تھا۔ اللہ اللہ، یا اللہ اللہ، حاقان میں بوڑھا ہوا ہوں، بیمار نہیں۔ اس کے ہسپتال چلنے والی بات پر وہ برا منا گیا۔ وہ دونوں بے وقت کئی کیریکٹرز میں رہنے لگے تھے اور ایک دوسرے کی ایسی مدد کرتے جیسے وہ ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہو۔ طاقت اور اقتدار کی ریس میں کوئی کسی کا باپ، بیٹا یا بھائی نہیں ہوتا، اور خلیل نے اپنے باپ کی جھوپڑی کرسی پر قبضہ جما کر جلدی ہی یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ مافیا دنیا سے ہی ہے۔ اسی لیے اس پر کبھی کسی نے شک نہیں کیا کہ وہ مافیا دنیا کا ہے ہی نہیں۔ مافیا دنیا کے اصولوں کے مطابق اس نے لیزا سے شادی کر لی تاکہ وہ امریکی مافیا کے قریب ہو سکے۔ اسے مذہب سے کبھی فرق پڑا ہی نہیں تھا، لہٰذا اس نے ایشو نہیں بنایا کہ لیزا غیر مسلم ہے۔ وہ لیزا کو ترکیہ لے آیا اور خلیل سعدی کو محض اس امریکی لڑکی سے اس کے خاندان کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرنا تھی۔ البتہ بیوی ہونے کے ناطے وہ اس کے حقوق و فرائض و ضروریات کا پورا خیال رکھتا، لیکن اس کے لیے فی الحال مافیا کو ختم کرنے کے عزم سے آگے کچھ نہیں تھا۔ اس نے لیزا پر اپنے مافیا والا تاثر ہی چھوڑا۔ لیزا کو تو کیا، اس کے فرشتوں تک کو معلوم نہیں تھا کہ وہ MIT کا ایجنٹ ہے۔ اس کی مشکلات اس وقت بڑھنا شروع ہوئی جب سلطان عمر کو گھیر کر ڈان ویٹو تک پہنچنے کا ٹاسک ملا، اور اسی وقت لیام جان کی مافیا دنیا میں انٹری ہوئی۔ وہ شخص مشکلات پیدا کرتا تھا، اس کا بنایا ہوا ہر کام بگاڑتا تھا اور وہ اس سے خوفزدہ ہونے لگا۔ دوسری جانب سلطان عمر وہ واحد شخص تھا جو اسے ڈان ویٹو تک رسائی دلا سکتا تھا، اور کم عمر مافیا باس کو ڈان ویٹو تک رسائی سلطان عمر کی بدولت ہی ملی تھی۔ وہ ان دونوں سلطان عمر اور لیام جان کے معاملات میں الجھا ہوا تھا جب لیزا اور سلطان عمر کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی خبر اس تک پہنچی تھی۔ تب بہار سلطان کو وہ سلطان عمر کی بیٹی کی حیثیت سے زیادہ نہیں جانتا تھا۔ حاقان اس کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دوست ایک دھوکے باز عورت کے ساتھ رہے۔ ایسی خبریں حاقان ہی اس کے گوش گزار کرتا تھا، کیونکہ وہ سلطان عمر کے گھر کا رکھوالا تھا۔ وہ ان دنوں بہت ڈسٹرب رہنے لگا تھا اور حاقان اسے مورل سپورٹ دینے کو حاضر ہوا کرتا تھا۔ تمہیں یہاں دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے خلیل، جسٹ ڈائیورس ہر، تمہیں کوئی بھی لڑکی مل جائے گی۔ حاقان نے بڑا ہی آسان سا حل دیا تھا جسے وہ کسی انسان کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینکنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ میرے بچوں کی ماں ہے حاقان، یہ دکھ سوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی دل کا سب سے بڑا دکھ چھپا نہیں پایا تھا کہ اسے کوئی لڑکی نہیں چاہیے تھی، اسے وہی عورت چاہیے تھی جو اس کے بچوں کی اصل ماں ہے۔ وہ بچوں کو ان کی ماں سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا مائیں دور ہو جائے تو اولاد کتنی اذیت میں رہتی ہے۔ وہ اس وقت خود کو سب سے بڑا بیوقوف سمجھ رہا تھا۔ اس نے وفاداری کی امید لگائی ہی کیوں تھی، یا اس نے شادی ہی کیوں کی تھی؟ مشن شادیوں کے بغیر بھی تو ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے سامنے روز روز کے جھگڑے سے بہتر ہے کہ الگ ہو جاؤ۔ تم بچوں کی کسٹڈی کی فکر مت کرو، اگر معاملہ کورٹ تک جاتا بھی ہے تو کسٹڈی میں تمہیں ہی دلوا دوں گا، کم از کم آستین میں سانپ تو نہیں ہوگا۔ کچھ عرصے بعد اپنی پسند سے شادی کر لینا۔ وہ حاقان کو مشورے سے اتفاق کرتا تھا۔ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیا کہتے ہو؟ وہ واقعی پچھتا رہا تھا۔ میں نے ابھی کی نہیں ورنہ ضرور کوئی تبصرہ کرتا، حاقان نے شانے اچکا کر کہا۔ تھکا دیا ہے لیزا نے مجھے، وہ واقعی ڈسٹرب تھا۔ لیٹ ہر گو خلیل،
لیٹر گو خلیل۔ اس کی بات پر حاقان کچھ تب سا گیا۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی، یہ سب تو ہر وقت ہر جگہ چلتا رہتا تھا، اب کیا بندہ روک لگا کر بیٹھ جائے؟ تم ڈائیورس پیپر بنواؤ، چند دنوں میں یہ مسئلہ بھی حل کرتے ہیں، وہ حاقان سے کہہ چکا تھا، یعنی اب وہ واقعی ایسا کرنے والا تھا۔ وہ خود کو دماغی طور پر بھی تیار کر چکا تھا، لیکن اسے وہاب اور ہادی کی ٹینشن تھی۔ ان دونوں کو کون سنبھالے گا؟ خلیل سعدی نے اتنی جگہوں میں سر پھنسایا ہوا تھا کہ وہ اکیلے ان بچوں کو وقت نہیں دے سکتا تھا، اور ان دو بچوں کو کہاں کہاں لے کر گھومے گا۔ بہرحال اس نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش بھی تیز کر دی تھی، لیکن لیزا کا قتل جیسے اسے خاموش کروا گیا تھا، اور اس وقت خود کو نہیں سنبھال پایا تھا۔ وہ کبھی بھی اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ قتل کے بعد کا گلٹ جان لیوا ہوتا ہے۔ وہ تو اسے ایک ایسے رشتے سے آزاد کرنا چاہتا تھا جو اس کا من چاہا نہ ہو۔ یہ وہ وقت تھا جب اسے لگا کہ وہ اکیلا ہو گیا ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن اس تیزی سے بدلتی دنیا میں اس کے پاس بیٹھ کر رونے تک کا وقت نہیں تھا، لہٰذا اس نے MIT سے چند مہینوں کی چھٹی لے کر خود کو اور بچوں کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور اسی وجہ سے وہ گھر ہی بیٹھ گیا۔ مافیا کی دنیا میں تو ویسے بھی اس قتل کی وجہ سے خلیل سعدی کا ری ایکشن مطلوب تھا، جو کہ اس نے ان کی زبان میں نہیں دیا۔ خلیل سعدی کا جواب وہی تھا جو الپ ارسلان نے رومانوس کو دیا تھا۔ مافیا دنیا میں سب کو لگا کہ وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے فاتحین میں سے ایک الپ ارسلان بھی گزرا ہے، جس نے اپنے وقت کے ایرانی بادشاہ رومانوس کی فوج کو ہرایا تھا۔ جب رومانوس کو اس کے سامنے لایا گیا تھا، تب اس نے رومانوس سے پوچھا کہ بتاؤ، اگر میں تمہارے سامنے اس طرح لایا جاتا تو تم کیا کرتے؟ رومانوس نے جواب دیا، میں تمہیں قتل کروا دیتا، یا قسطنطنیہ کے بازاروں میں زنجیروں سے باندھ کر گھماتا۔ جواباً الپ ارسلان نے کہا، اور تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ میرا انتقام کتنا بھیانک ہوگا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور اس نے رومانوس کو چھوڑ دیا اور اچھا سلوک کر کے اسے واپس بھیج دیا، لیکن یہ فائنل انتقام نہیں تھا۔ ایران پہنچنے سے پہلے ہی رومانوس بھیانک انداز میں قتل ہو گیا، اس کی آنکھیں تک نکال لی گئی تھی، اور اسے الپ ارسلان کا جواب مانا گیا تھا۔ لیکن تمام مافیا ساری کہانی تو نہیں جانتے۔ وقت گزرنے لگا، وہ سنگل پیرنٹ کے طور پر وہاب اور ہادی کی پرورش کرنے لگا۔ وہ ان بچوں کے لیے ماں باپ، دوست، بھائی بہن سب بن گیا تھا۔ ان کے اسکول کے اوقات میں وہ اپنے ضروری کام نپٹا لیتا تھا۔ دن کو انہیں اسکول سے پک کر کے گھر میں کھانا کھلا کر فٹ بال کلب چھوڑتا، انہیں گھڑ سواری سکھاتا، وہاں 2 سے 3 گھنٹے انہیں بزی رکھنے کے بعد وہ انہیں شیخ کے پاس قرآن کریم پڑھنے لے جاتا، اور خود بھی وہیں بیٹھا رہتا۔ رات کو گھر لے جا کر خود پڑھاتا، جو کہ اتنا مشکل کام نہ تھا کہ وہ ان کے لیے کوئی ٹیوٹر رکھ لیتا، اور ان کے سونے کے بعد مافیا بن جاتا۔ وہ مافیا جس کے نام سے اسے ملکوں میں لوگ جانتے تھے۔ ایک مافیا باس کی زندگی اس کے بچوں کے گرد گھومنے لگی۔ احمد، یہ کیا شکل بنا لی ہے؟ تم لیزا سے اتنی محبت تو نہیں کرتے تھے جتنا اس کے جانے کے بعد اپنی حالت خراب کر لی ہے۔ اس دن کافی عرصے بعد حاقان اسے ملنے آیا تو اسے دیکھ کر چوٹ کی۔ وہ حاقان کی بات پر زخمی سا مسکرایا۔ خلیل سعدی محبت نہیں کر سکتا حاقان، ڈونٹ وری، یہ لیزا کے جانے کے غم کے نتائج نہیں ہے، شاید نیند پوری نہ ہونے کی وجوہات ہے، وہ سادگی سے کہتا اسے ٹال گیا۔ شادی کر لو، حاقان نے مشورہ دیا۔ ناٹ اگین حاقان، وہ زج ہوا، کم از کم میرے چیمپس کو سنبھالنے کے لیے کوئی بیبی سٹر ہی رکھ لو، اب تو تم پوری کی پوری ماں سی لگنے لگے ہو۔ 1 مہینے کی چھٹیاں رہتی ہیں تمہاری، اور اس کے بعد تم سانتا کروز جا رہے ہو۔ بچوں کے لیے کوئی قابل اعتماد بندہ ہی رکھ لو۔ برازیل کا پرانا نام سانتا کروز تھا۔ سوچ رہا ہوں بچوں کو بورڈنگ میں ڈال دوں، اس نے چائے کا کپ حاقان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اور اپنا کپ اٹھائے اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ جو حالات ہے کرنا تو یہی پڑے گا، اور لیزا کے قاتلوں کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ سرخ سیب، اس نے مسکرا کر کہا، سلطنت عثمانیہ کے دور میں عثمانی قسطنطنیہ کو سرخ سیب سے مشابہت دیا کرتے تھے۔ سرخ کو شہر کی دولت، خوبصورتی اور اہمیت کی علامت سمجھا جاتا تھا، جبکہ سیب سے مراد ستائشی انعام کو ظاہر کیا گیا تھا۔ یہ استعارہ ایک قیمتی اور پرکشش فتح کے طور پر قسطنطنیہ کے بارے میں عثمانیوں کے تصور کی عکاسی کرتا ہے۔
یعنی حاقان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یعنی بہار سلطان؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ چائے پیتے حاقان کو اچھو لگا۔ تم ساؤجی بہار کی بات کر رہے ہو؟ حاقان نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا کہ تمہارا دماغ گھاس چرنے گیا ہے۔ ساؤجی بہار 2 دن بعد سے ایک مسنگ پرسن ہوگی، اس نے بے حد لاپرواہی سے کہا۔ یوں کیوں خلیل؟ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ اور بہار خانم کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں، حاقان غصے سے بولا۔ میں ایسا کیوں نہیں کروں گا؟ اور تم ساؤجی خانم کے لیے اتنے فکر مند کیوں ہو رہے ہو؟ خلیل نے ایبرو سکیڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ گڑبڑایا۔ بہار خانم کو جو بھی جانتا ہو وہ انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر زندگی میں کبھی شادی کا موڈ بنتا تو پہلا پروپوزل بہار خانم کو بھیجتا، اور اگر میرا کوئی چھوٹا بھائی ہوتا تو اس کا رشتہ لے کر جاتا۔ خلیل اسے دیکھے گیا کیا تھا حاقان کے انداز میں کہ وہ کچھ ششوپنج میں مبتلا ہوا۔ وہ بہار کی اہمیت حاقان کی نظر میں بڑے اچھے انداز میں سمجھ چکا تھا۔ ڈو یو لو ہر؟ اسے حاقان کی بات عجیب لگی۔ بہنوں جیسی ہے خانم میرے لیے، ان کی عزت کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اوہ، اسے کچھ سکون ملا۔ پھر اپنی خانم کے لیے ہمدردیاں سنبھال کر رکھو۔ یوں خلیل پہلے ہی براق غائب ہے اور بہار خانم کو غائب کر دیا تو ہماری مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں دوبارہ قاتل نہیں بننا چاہتا۔ دوبارہ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ حاقان نے اچنبھے سے پوچھا۔ مافیا دنیا میں رہتے ہوئے کئی قتل تو مجھ سے ہو ہی گئے ہیں۔ اس نے بات کو سنبھالا۔ چونکہ بہار خانم کو اس سب میں کوئی غلطی نہیں ہے اور وہ اپنے باپ کے کسی کام میں شریک نہیں ہے تو انہیں درمیان میں لانے کی غلطی مت کرنا۔ یہ میں ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ قطعی انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں تمہاری مالکین کی غلطی نکال لوں گا۔ بیگ جی بہرام، تم آج رات یہیں رکو، مجھے سلطان عمر کی بیٹی سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا کہ وہ بہار کا سیکیورٹی گارڈ ہے۔ خلیل پاگل واگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ بے چینی سے بولا۔ وہاب صرف دودھ کا گلاس لے کر اور ہادی کو آئس کریم کا لالچ دے کر فریج کے اوپر رکھی دوائی کھلانی ہے۔ باقی تم نے جو کھانا ہو بنا لینا۔ وہ وہاں سے نکل گیا اور حاقان بہرام ارے کرتا رہ گیا اور اس بارے میں فوراً آسیہ پاشا کو اطلاع دی۔ وہ بھی حیران ہوئی کہ ان کے بیٹے کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ وہ تو بہار کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کا سوچ چکی تھی اور اب اس پر ان دنوں انسان دوستوں کی دنیا میں رہنے کی بدولت ان ابسینتیا میں کئی کیس عدالت میں پڑے ہوئے تھے اور اس نے ان میں سے ایک کیس کو جس میں وہ واقعی بے گناہ تھا سلطان عمر کے ذریعے بہار سے پروسیکیوٹ کروایا۔ مقصد جو بھی تھا، بہار کو جاننے کے بعد دل بدل گیا۔ بہار نے اس کا کیس لے لیا کیونکہ سلطان عمر اپنی ایسی پوزیشن میں تھا کہ انکار نہ کر سکے اور بہار کو منانا یقیناً سلطان عمر کا کام تھا۔ اسی کیس کے دوران وہ بہار کو جاننے لگا اور نہ جانے کب وہ اسے اچھی لگنے لگی۔ وہ بچوں کے ساتھ ایسے گھل مل گئی جیسے ہمیشہ سے جانتی تھی اور وہ بچے اسے ایسے عزت دیتے جیسے وہ کوئی پرائی عورت نہیں، ان لوگوں کے گھر کی فرد ہو۔ پھر بھی وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا کہ حاقان نے ٹھیک کہا تھا۔ وہ اسے جاننے کے بعد بدل گیا تھا۔ بہار سے شادی کرنے کا فیصلہ بھی نہایت اچانک تھا۔ سلطان عمر نے بہار کو کیا واسطے دے کر منایا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن حاقان اس سے اصل بات اگلوا نہیں سکا تھا۔ وہ یہی کہتا رہا کہ سلطان عمر سے بدلہ لینے کو اس کی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں، لیکن ڈان ویٹو تک جان چکا تھا کہ یہ بدلہ نہیں کچھ اور ہے، لیکن حاقان نے بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اوہ نو، دا براق یا حاقان، چھوڑ بھی دو حاقان، تم چاہتے تھے میں شادی کر لوں، مل گئی مجھے لڑکی، کرنے لگا ہوں شادی، اب مسئلہ کیا ہے؟ لیکن وہ ایک پروسیکیوٹر ہے اور اوپر سے ایک مافیا خاندان کی لڑکی ہے، کیا تم ایک تجربے سے نصیحت حاصل نہیں کر چکے؟ مجھے مسئلہ نہیں ہے، میں خود کو کور کر سکتا ہوں۔ جیسے لیزا کو کبھی میری حقیقت پتہ نہیں چلی، بہار کو بھی پتہ نہیں چلے گی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا تمہیں یقین ہے بہار خانم کو کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ خلیل نے بائیں ہاتھ کی مٹھی کو بند کر کے مضبوطی سے اس کے سامنے ہوا میں لہرایا کہ ہاں، پختہ یقین ہے۔ اس کی بہار سے شادی ہو گئی، بہار اس کے گھر میں آ گئی۔ لیزا کی موجودگی میں گھر میں ایک عجیب سی سرد مہری چھائی رہتی تھی، لیکن بہار میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ وہ گھر صحیح معنوں میں گھر لگتا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر بہار کا لیزا سے موازنہ کرنے لگا۔ اسے نوٹ کیا تھا کہ وہ شروع دن سے ہی خاموش تھی، جس سے وہ واقعی شادی کے لیے مجبور کی گئی تھی۔ خلیل شادی کو افسوس بھی ہوا، لیکن اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ صرف اتنا چاہتا تھا کہ وہ یہاں فیملی ٹائپ ماحول میں رہے اور خوش رہے۔ وہ وہاب اور ہادی کے قریب ہونے لگی تو خلیل شادی ضرورت کے وقت گھر سے غائب رہنے لگا تاکہ بہار ان بچوں کو اپنا سمجھ کر ڈیل کرے۔ پھر وہ کئی دن گھر سے غائب رہتا اور جب واپس آتا تو اسے کچھ اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا۔
सो कहा मैं सो कहाँ है तुम दोनों के वालिद मोहतरम? वो बच्चों के कमरे में आकर पूछ रही थी। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला तो वो गुस्से से उन दोनों की जानिब पलटी। तुम्हारा बाप कहाँ है वहाब? वो निहायत खुफगी भरे अंदाज में वहाब से पूछ रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो घर पर है और वहाब के ऊपर वो अप्रूवल किए बगैर हादी भी कुछ न बताता। मुल्खानम बाबा हमारे कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं है। वहाब ने घबरा कर उसे तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश की ताकि उनकी मुतवक्का लड़ाई को रोका जा सके, जो हलील के कई दिन घर न आने के बाद हमेशा होती थी। हादी तू मेरा बच्चा है हादी तो मेरा बच्चा है, अपनी गुलखानम को बताएगा नहीं कि उसका बाप कहाँ है? और हादी जो सदा का बहार का ही बच्चा था फौरन बता गया कि बाबा वॉशरूम में छुपे हुए हैं। हलील सादी ने अपना माथा पीट लिया। ये हादी उसका बेटा था ना। अभी वो वॉशरूम से बाहर आने ही वाला था कि बाहर से दरवाज़ा लॉक हो जाने की आवाज़ आई। हायर बहार हायर, उसने दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन बाहर से लॉक था। अब बताओ हलील सादी, इस दुनिया में ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो बच्चों से बढ़कर होता है? उसने रौबदार आवाज़ में पूछा और हलील को लगा ये सवाल वो हमेशा अपने बाप से पूछना चाहती थी और नहीं चाहती थी कि हलील के बच्चे इसी प्यार तवज्जो के लिए तरसे। लेकिन क्यों? क्या वो वाकई उसके बच्चों को अपने बच्चे मान चुकी थी? मुझे दूसरे शहर एक ज़रूरी काम था, उसने सादा सा जवाब देने की कोशिश की थी। ठीक है, मान लिया, और अब इस ज़रूरी काम की नौयत बताओ। बाहर तुम हद से बढ़ रही हो, वो अंदर से झिंझिला कर चिल्लाया। अब क्या वो बच्चों के सामने ये बताता फिरे कि हथियारों का कारोबार करने में मशगूल था? उसके पास रूस से डील करने को लोग आए थे। तमाम आ जाओ बच्चों, हम आज बाहर खाना खाएंगे। वो दरवाजे से टेक लगाए खड़ा हक्का बक्का रह गया। मतलब उसे वॉशरूम में बंद करके वो बाहर खाना खाने जाएंगे? हद है भाई, एक बहार मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पहले ये दरवाज़ा खोलो। वो गोया मिन्नत पर उतर आया। हलील सादी, जो बताया जाएगा अंदर से ही बताया जाएगा। वो बच्चों के सामने ये नहीं कह सकती थी कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है या तुम झूठे हो। अच्छे पेरेंट्स। ठीक है, बच्चों को बाहर भेज दो। दरवाजे से टेक लगाकर जेबों में हाथ डाले खड़ा हो गया। मैं सुन रही हूँ। हलील सादी को दरवाजे के करीब से आवाज़ आई। हाकान की फैमिली में डेथ हो गई थी, इसीलिए मैं इनका रह गया हुआ था। अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुल गया था। वो हैरान सा बाहर आया कि मजीद कोई सवाल किए बिना उसने दरवाज़ा खोल दिया। अगले ही पल उसने देखा कि बच्चे वहीं खड़े अपनी हंसी रोक रहे हैं, और वो संजीदा सी खड़ी थी क्योंकि वो जानती थी हलील ने झूठ ही कहना है। हाकान उसका दोस्त था जिसे वो सिर्फ नाम की हद तक जानती थी। बकौल हलील के वो दूसरे शहर रहता है। हाकान की शान में कसीदे उसने बच्चों से भी सुन रखे थे, लेकिन कभी उसे देखने या जानने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। उसे बाहर आता देखकर वो बच्चों के कमरे से बाहर निकल गई। हादी उसके पीछे गया था और वो वहीं खड़ा रह गया। असलान, तुम्हारी गुलखानम को क्या हो गया है? वो हैरान था। वो बगैर लड़े चली गई थी, यानी वो उस वक्त नॉर्मल नहीं थी। कल गुलखानम के डैड घर पर आए थे, दोनों के दरमियान फाइट भी हुई थी। क्यों? वो शौक हुआ। सारे घर में कैमरे लगे होने के बावजूद वो नहीं जान पाया था कि सुल्तान उमर उसके घर आए थे, और वजह ये थी कि वो एक ईरानी टीम के साथ किसी ज़रूरी मिशन में मसरूफ़ था। पता नहीं, लेकिन पूछने पर गुलखानम ने सिर्फ इतना कहा कि वो चाहते हैं उन्हें अपने साथ वापस ले जाए और आने ऐसा नहीं चाहती। वो मज़ीद हैरान हुआ। 2 साल ख़त्म होने में अभी काफ़ी वक्त था, फिर सुल्तान उमर ने ऐसा क्यों कहा? या बहार ने वहाब को बच्चा समझकर टरखाने वाला जवाब दिया था? ऐसा हुआ था। वो हैरान सा उसे देख कहता अपने कमरे में आया, जहाँ पर वो टेरिस में खड़ी थी। बाहर तुम ठीक हो? वो टेरिस तक आया और अपने घर में मौजूद स्विमिंग पूल को देखते हुए इस्तफसार किया। हाँ, बहुत ज़्यादा, उसने भी बगैर उसकी जानिब देखे कहा। नैना के घर बाग वो नैना के घर बाग में लगे फूलों को देख रही थी। कल क्या हुआ था? वो अपने काम की बात पूछने लगा। बाबा आए थे और स्टडी के लॉकर से वो फाइल लाने को कहा था जिसमें उन तमाम माफिया की मालूमात मौजूद थी जिनको तुम अगले हफ्ते असलाह स्मगल करने वाले हो। चूँकि पासवर्ड उन्हें मालूम था, तो मुझे सिर्फ एक अच्छी बेटी के तौर पर उन्हें तुम्हारी स्टडी तक एक्सेस देना था, जो कि मैंने नहीं दी, क्योंकि मुझे तुम लोगों की माफिया सरगर्मियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम लोगों के कामों पर मुझे गिन आने के सिवा कुछ नहीं होता, क्योंकि बाहर सुल्तान डबल स्टैंडर्ड है। वो अपने बाप के खिलाफ इसलिए खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि वो उसका बाप है, और वो हलील सादी के खिलाफ इसलिए खड़ी नहीं होती क्योंकि वो मेरे बच्चों का बाप है। उसने अच्छे बच्चों की तरह सारी तफसील सुना डाली और अनजाने में ही सही हलील सादी की एक बड़ी मदद कर डाली। शुक्रिया बहार। वो हल्का सा मुस्कुराया, इतना पुरस्कार सा कि उसकी मुस्कुराहट को कोई दूसरा ना देख सके।
اس کی ضرورت نہیں ہے خلیل سعدی۔ وہ اس کی جانب گھومی اور مسکرا کر کہا۔ اس کی مسکراہٹ جان لیوا تھی۔ خلیل کئی پہروں تک اسے دیکھ سکتا تھا۔ اور کچھ اور بھی کہنا ہے۔ اسے مسکراتا دیکھنا ایک دلچسپ کام تھا۔ جیسا کہ مسکراہٹ ہنوز برقرار رہی۔ تم نے میری محبت میں اپنے باپ سے یہ سب کہا ٹائپ باتیں۔ وہ ہنس دی۔ ربش، تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں جانتی کہ کل رات تم کس نائٹ کلب میں کون سے روسی گروپ کے ساتھ میٹنگ میں تھے؟ اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ ہنوز مسکرا رہی تھی۔ بہار، تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ فوراً بولا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ بہار سلطان اس قدر پوزیسو ہے کہ تمہیں کسی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھ کر ٹس بہانے لگ جائے گی اور جیلسی میں اپنی کیلوریز برن کرے گی؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ تمہاری خلیل سعدی، بہار سلطان پر ایسی باتیں اثر نہیں کرتی۔ مسکراہٹ دم توڑ گئی۔ بہار، تم واقعی غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ روسی عورت بس میری ایک کلائنٹ تھی۔ وہ ایک دم سچ کیسے نکلا وہ نہیں جانتا، لیکن وہ کہہ چکا تھا۔ اور کلائنٹس کے ساتھ جام پینا ثواب ہے نا خلیل سعدی؟ مرد روسی حسن کے پیچھے پاگل ہے، سن رکھا تھا، لیکن کل تو دیکھ بھی لیا۔ ویسے وہ تمہارے ساتھ کھڑی اچھی لگ رہی تھی۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ بہار ان کی حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے تھی اور کب سے وہ اس کی آدھی ادھوری باتیں سن کر پورا نتیجہ اخذ کر لیا کرتی تھی۔ وہ کہاں کی وکیل تھی؟ اللہ اللہ، یا اللہ اللہ، میں کوئی پاگل واگل نہیں ہوا کسی کے حسن کے پیچھے بہار۔ وہ بس ایک خریدار تھی جس سے صرف کاروباری قسم کا رشتہ ہے، اور وہ جوس تھا، انار کا جوس، جسے تم جام سمجھ رہی ہو۔ میں اب اتنا بھی سیکولر نہیں ہوا کہ اپنی حدود قائم نہ رکھ سکوں۔ مسکراہٹ روکنے کے لیے بہار نے جواباً کچھ نہیں کہا اور واپس سامنے دیکھتے ہوئے لب چبانے لگی۔ بہار، اس نے بہار کا رخ واپس اپنی جانب کیا۔ اسے گوارا نہیں تھا کہ وہ اس کے کردار سے مشکوک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ تمہارے لیول کا اچھا انسان نہیں ہوں، ہمارا میچ نہیں بنتا، لیکن لیزا کے بعد تم وہ واحد لڑکی ہو جو میری زندگی میں آئی ہو۔ میں نے تم سے وضاحت نہیں مانگی۔ اس کی تسلی بخش جواب پر وہ مسکراہٹ روکے کہہ رہی تھی، لیکن اس وقت وضاحت دینا ضروری ہے کیونکہ تم ہر دوسری عورت کی وجہ سے میرے کردار پر شک کرنے لگتی ہو۔ وہ وضاحتیں دیتا کتنا معصوم لگتا تھا۔ کوئی بہار سے پوچھے، کردار کی بات کون کر رہا ہے؟ میں تو ایسی ہی شکی عورت ہوں، اور تم نے اس شکی عورت کے ساتھ 2 سال گزارنے کا وعدہ کیا تھا، اب بھگتو۔ تمام 2 سال کے لیے ہی صحیح، میں تمہارا پابند ہوں، اور میں کوئی کتا نہیں ہوں جو جگہ جگہ جا کر منہ ماروں۔ وہ خفگی بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ بہار کو غصے میں آج سے پہلے کبھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ساؤنڈز گڈ خلیل سعدی، وہ کہہ کر وہاں سے اندر چلی گئی، لیکن وہ غصے سے بے چتاب کھاتے ہوئے گہری سوچ میں پڑ گیا کہ وہ بہار کب سے اس کی جاسوسی کر رہی ہے اور وہ کس حد تک اس کے بارے میں جان چکی تھی۔ یہ الارمنگ تھا کہ ایک اینٹی ٹیررزم پروسیکیوٹر اس کی سچائی جاننے لگے، گویا کہ اب اسے بہار کی جانب سے خدشہ نہیں رہا تھا کہ وہ سلطان عمر کو کچھ بتائے گی، لیکن پھر بھی اسے ساری حقیقت بہار کو بتانے کے لیے بھی ہمت درکار تھی۔ اس کا بہار پر اثر اس قدر خراب پڑا تھا کہ اسے لگتا تھا بہار کو سچائی بتائی تو جھوٹ ہی لگے گی۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور خاقان کو کال ملائی۔ بہار میرا پیچھا کرتی ہے، پوچھ رہے ہو یا بتا رہے ہو؟ پرسکون انداز میں پوچھا گیا۔ کیا یہ بات تمہارے علم میں ہے؟ وہ شدید رد عمل دینے سے خود کو روکے ہوئے تھا۔ ہاں، کسی حد تک۔ تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ عامر نے اس بات کو اتنا ضروری نہیں سمجھا کہ باقاعدہ کسی میٹنگ میں ڈسکس کیا جائے، اور یہی چاہا کہ بہار کو وہ کرنے دیا جائے جو وہ کرنا چاہتی ہے۔ وہ اس جانب سے بے فکر ہو چکی تھی کہ تم ان کا پیچھا نہیں کرواتے۔ ابو سیف خلیل سعدی کے عامر تھے، لیکن خاقان کی عامر آسیہ پاشا تھی، جس سے خلیل سعدی ناواقف تھا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ خاقان بھی ابو سیف کو عامر کہتا ہے۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد اس نے کال بند کر لی اور سوئمنگ پول کو دیکھنے لگا۔ ان 2 سالوں میں نہ جانے کیوں اسے لگا کہ وہ بہار کو طلاق نہیں دے سکے گا۔ وہ جیسے بنی ہی اس کے لیے تھی۔ خلیل سعدی کے لیے بہار کی ذات عمدگی اور حسن کا مجموعہ تھا۔ وہ دونوں بچوں سے محبت کرتی تھی۔ خلیل سعدی سے محبت نہ صحیح نفرت بھی نہیں کرتی تھی۔ اس کے گھر پر ہونے سے وہ گھر لگتا تھا اور ان تینوں کے لیے ضروری ہو گئی تھی۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بہار کے مس کیریج کے بعد وہ اس سے پہلے کی طرح جھگڑتا نہیں تھا، وہ اور خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ ڈان ویٹو کو سسلی میں پکڑوانے کے لیے آیا تھا اور وہ کام بھی جلد مکمل کر لیتا اگر بہار اور بچے سسلی نہ آتے۔
وہ ان تینوں کی وجہ سے باؤنڈ ہوا تھا۔ اسی ٹرپ سے واپسی پر ایمرے کو ساتھ لانے کا پلان تھا، لیکن سلطان عمر نے وہاں بھی اسے اس کی مرضی نہ کرنے دی۔ نتیجتاً اس نے سلطان عمر کو ہیتر کا انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا، لیکن ہر جگہ یہی تاثر پڑ گیا کہ سلطان عمر کو اٹلی کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ وہاں بھی ڈان ویٹو کو پکڑ نہ سکا اور مجبوراً اسے ازمیر واپس آنا پڑا۔ بہار اور خلیل ان دنوں مافیا دنیا میں ایک ہاٹ ٹاپک بن گئے تھے، اور سلطان عمر کی گرفتاری ایسے حالات میں خلیل سعدی کو ہی مشکوک بنا رہی تھی۔ خلیل کو خطرے کی بو آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن جب بہار کو طلاق دینے کا کہا گیا تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کیا جائے۔ وہ دونوں تو ان 2 سالوں کے بعد بھی اپنے اس رشتے کو ایک موقع دینے والے تھے، لیکن مافیا میٹنگ میں کیا گیا فیصلہ اور پھر ان پر ہوا حملہ، وہ سب کچھ کروا گیا جس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ بہار سلطان کی موجودگی میں خلیل سعدی کی زندگی حقیقتاً بہار جیسی تھی، اور اس کے جانے سے خلیل کی زندگی میں بھی خزاں بکھر جاتی۔ وہ اس کے معاملے میں صرف اپنا سوچنے لگا کیونکہ اسے بہار کی ضرورت تھی، پھر بھی اس کی زندگی کی خاطر اس نے مشکل فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ اس نے ڈائیورس پیپر تک بنوا لیے تھے۔ وہ حسن کی شادی پر جا رہے تھے کہ حملہ ہوا اور بہار کو گولی لگی۔ یہ وہ آخری ٹریگر پوائنٹ تھا جسے دبانے سے اس نے سب کو منع کر رکھا تھا۔ اس حملے کے بعد واپسی کے راستے پر اس نے سب سے پہلے ڈان ویٹو کو کال ملا کر پوچھا کہ اس سب کے پیچھے کون ہے، اور اگر اس نے سچ نہ بتایا تو وہ کوڈ آف امیرتا توڑنے کی قسم کھا چکا تھا۔ سلطان عمر وہ دل سے چاہتا تھا کہ یہ نام نہ ہو، لیکن اسے توقع نہیں تھی یہ شخص اس قدر اندھا اور خود غرض ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کو مارنے پر تلا ہوا ہے۔ خاقان کو بتا کر اس نے سوچ لیا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ خاقان نے اسے سمجھانے کے لیے اور روکنے کے لیے کئی فون کالز کی، لیکن وہ بہرا بنا رہا۔ کبھی کبھی صرف دل کی سن لینی چاہیے۔ آخرکار سلطان عمر مر گئے اور خلیل سعدی جیل چلا گیا، اور یہ وہ وقت تھا جب 2032 کے استنبول میں 5 مافیا خاندانوں کی جنگ کا باقاعدہ اعلان ہوا چاہتا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ناول کو جاننے کے لیے، اس کی ساری حقیقت سمجھنے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ آگے کی ناول جاری رہے گی، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اور اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔